السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں اس کا دوسرا باب ہے کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کی فضیلت کا جو ہے بیان ہے، اور اس کا جو دوسرا ہے سب چیپٹر وہ ہے فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزران کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5231۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5232۔ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5233۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مساکین تھے، جبکہ صاحب ثروت روک لیے گئے، اور آگ والوں یعنی کافروں کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ حدیث نمبر 5234۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے۔ حدیث نمبر 5235۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث نمبر 5236۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی کر دی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو وہ قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک آدمی گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی نہ کی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہا شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5237۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 5238۔ سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھونی ہوئی بکری تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ حدیث نمبر 5239۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی ہوئی چربی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے تھے، اور میں راوی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام کے وقت نہ 1 سا گندم ہوتی تھی اور نہ 1 سا کوئی اور اناج ہوتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ حدیث نمبر 5240۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر فراغی فرمائے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابن خطاب کیا تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں کیا تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں۔ حدیث نمبر 5241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری 70 اصحاب صفہ سے ملاقات ہوئی، ان میں سے کسی ایک آدمی پر بھی بڑی چادر نہیں تھی۔ ان کے پاس یا تو ایک تہمت تھا یا ایک چادر تھی، انہوں نے اس کے کنارے کو گردنوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ چادریں ایسی تھیں جو نصف پنڈلیوں تک پہنچتی تھیں، کچھ ٹخنوں تک پہنچتی تھیں، اور وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اکٹھا کرتا تھا کہ کہیں اس کا سطر نہ کھل جائے۔ حدیث نمبر 5242۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ لے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہیں۔ حدیث نمبر 5243۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مال داروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو کہ آدھا دن ہے۔ حدیث نمبر 5244۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین ہی فوت کرنا، اور مجھے مساکین کے گروہ میں جمع فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ، کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ عائشہ، مساکین سے محبت کرنا، انہیں قریب رکھنا، چنانچہ روز قیامت اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ حدیث نمبر 5245۔ اور ابن ماجہ نے ابو سعید سے مساکین کے گروہ میں اٹھا تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5246۔ ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے یا مدد کیے جاتے ہو۔ حدیث نمبر 5247۔ امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسد اسید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مہاجر فقراء کی دعاؤں کے ذریعے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5248۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فاجر شخص کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مہلک چیز ہے جو مرے گی نہیں، یعنی جہنم۔ حدیث نمبر 5249۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے، جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو وہ قید خانے اور قحط سے جدا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5250۔ قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 5251۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو چیزیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ حدیث نمبر 5252۔ عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال تیار رکھو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر سیلاب کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5253۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اللہ کی راہ میں جتنی مجھے اذیت دی گئی اتنی کسی اور کو اذیت نہیں دی گئی۔ مجھ پر 30 دن رات میں گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھاتا ہے،
البتہ اتنی قلیل چیز تھی جسے بلال کی بغل چھپا لیتی تھی۔ اور امام ترمذی نے فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تو بلال رضی اللہ آپ کے ساتھ تھے، اور بلال کے پاس بس اتنا سا کھانا تھا جو وہ اپنی بغل کے نیچے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 5254، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5255، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہیں بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 5256، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں جس شخص میں ہوں اللہ اسے شاکر و صابر لکھ دیتا ہے، اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اور پھر اس کی اقتداء کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے جو اس کو فضیلت عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ اسے شکر گزار صابر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور جو چیز اسے نہیں ملی اس پر افسوس کرتا ہے تو اللہ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ اور ابو سعید سے مروی حدیث میں مہاجرین کی فقیر جماعت خوش ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 5253، ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا، ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ عبداللہ نے اسے فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رات بسر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کیا تیرے رہنے کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا تم تو مالداروں میں سے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تو تم تو بادشاہ ہو۔ عبد الرحمن نے کہا 3 آدمی عبداللہ بن عمرو کے پاس آئے، میں اس وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا ابو محمد اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ ہے نہ سواری اور نہ ہی ساز و سامان۔ انہوں نے انہیں فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آنا اور اللہ نے تمہارے لیے جو میسر فرمایا وہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارا معاملہ بادشاہ سے ذکر کریں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم صبر کرتے ہیں اور ہم کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ حدیث نمبر 5258، عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے، میں بھی اٹھ کے ان کی طرف چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین کو اس بات کی بشارت دی جائے جس سے ان کے چہرے خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے چمکنے لگے، اور عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا۔ حدیث نمبر 5259، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم فرمایا گا چاہے وہ قطع رحمی کریں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث نمبر 5260، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں، کھانا، عورتیں اور خوشبو۔ آپ کو 2 چیزیں مل گئیں اور ایک نہ مل سکی۔ آپ کو عورتیں ازواج مطہرات اور خوشبو مل گئی لیکن شکم سے کھانا نہ ملا۔ حدیث نمبر 5261، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ احمد، نسائی اور ابن جوزی نے حب الالہ کے بعد من الدنیا کا اضافہ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5262، معاذ بن جبل سے روایت
روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا زیادہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے مخلص بندے زیادہ نعمت گزران نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 5263۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف سے ملنے والے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5264۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھوک میں مبتلا ہوا یا کسی چیز کا ضرورت مند ہوا اور کسی چیز کا ضرورت مند ہوا اور اس نے اسے لوگوں سے چھپائے رکھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے سال بھر کے لیے رزق حلال عطا فرمائے۔ دونوں روایتوں کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5265۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے اس مومن عیالدار بندے کو پسند کرتا ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 5266۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عمر نے پانی طلب کیا تو انہیں شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اللہ عز و جل کا فرمان سنتا ہوں۔ اس نے ایک قوم کو ان کی شہوت پر معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا تم نے اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگانی میں حاصل کر لیں اور تم نے ان سے استفادہ کر لیا، میں تو ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا ثواب دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے، لہٰذا انہوں نے اسے نہ پیا۔ حدیث نمبر 5267۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فتح خیبر سے پہلے کبھی بھی سیر ہو کر کھجوریں نہیں کھائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔